بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عمل ان حضرات کے لیے کہ جنہوں نے دوسرے کے ساتھ بھلا کیا، اس کو قرض دیا، اس کے برے وقت میں کام آئے، لیکن لینے والا بدبخت ایسا نکلا کہ وہ پھر قرض دینے کو تیار ہی نہیں اور واپس نہیں کر رہا، طرح طرح کی گولیاں دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ نے آج سے یہ عمل کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں آ کر آپ سے معافی مانگ کر آپ کو قرض ادا کرے گا۔ لیکن توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور زیادہ نہیں کرنا کہ پھر اس آدمی کا نقصان بھی ہو جائے گا۔ اگر تعلق اور رشتہ آپ چاہتے ہیں کہ قائم بھی رہے اور قرض بھی واپس آ جائے، تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اس کو پورے طریقے سے کرنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دوسرا آدمی بالکل ہی آپ سے صحیح نہیں چل رہا، طرح طرح کی گولیاں دے رہا ہے آپ کو، تو پھر آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس عمل سے کریں گے تو بفضل خدا دنوں میں آپ کا قرض آپ کو واپس مل جائے گا۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل سورہ انعام کی آیت نمبر 44 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس آیت مبارکہ کو روزانہ نماز عشاء کے بعد 70 دفعہ پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ کیسے پڑھ کر دعا کرنی ہے کہ اگر موبائل میں اس آدمی کی تصویر ہے اس کو سامنے رکھیں، اگر تصویر نہیں ہے تو اس آدمی کا تصور ذہن میں لائیں، اور اگر تصور بھی ذہن میں نہیں آتا تو آپ کو اس کا نام تو معلوم ہوگا، اس کے نام کے ساتھ اس کی ولدیت کے ساتھ اس کو لکھ کر سامنے رکھیں، اور اسی تصور میں اس آیت کو 70 دفعہ پڑھیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ آیت جلالی ہے، اس کو آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اس آدمی کا تصور، تصویر، اس کا نام وغیرہ سامنے رکھ کر، تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ اس کے کرنے سے وہ آدمی آپ کے گھر میں آ کر آپ سے معافی مانگ کر آپ کو پیسے واپس ادا کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچانا ہے تو پھر اس کو زیادہ کریں، لیکن میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر اس نے خدا نخواستہ آپ پر زیادتی کر دیے تو آپ بالکل بھی نہ کریں۔ بطور انسان سے ہو جاتا ہے، کئی لوگ غلط قسم کے ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں۔ آپ کا قرض آپ کو مل جائے تو یہی اس کو غنیمت جانیں، کیونکہ ایک خاندان کے ان کے خاندان والوں نے، ان کے یعنی رشتہ داروں نے پیسے کسی طریقے سے بینک سے ہتھیا لیے تھے، کوئی فراڈ کر کے مینیجر کو ساتھ ملا کر نکال لیے تھے۔ جب ان کو یہ عمل بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو یعنی 70 دفعہ سے زائد یعنی اس کو بے حساب پڑھنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے ان میں سے ان کا ایک آدمی جو انہوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا تھا، ان کا ایک آدمی مارا گیا، اور دوسرا جو فراڈ میں ملوث تھا اس آدمی کا بھتیجا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ زخمی ہو گیا۔ تو پھر وہ آدمی معافیاں مانگتا ہوا آیا اور ان کو ان کے پیسے واپس کیے۔ تو آپ حضرات کوشش کریں کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہاں، جو آدمی بضد ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، تو پھر بھی کوشش کریں اپنے آپ کو اس سے بچائیں، بس اپنا قرض واپس لیں اور اس سے جان چھڑا لیں۔ تو آپ نے اس عمل کو انشاءاللہ تعالی 21 دن کرنا ہے۔ اگر 21 دن میں کام نہیں بنتا تو 21 دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر عمل میں یعنی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یعنی عمل کام نہیں کر رہا، میں تو کتنے دنوں سے پڑھ رہا ہوں، تو پھر اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ
اثر کیوں نہیں کر رہا، میری زبان میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہو رہی کہ میں عمل کرتا ہوں اور وہ اثر نہیں کرتا۔ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے ضرور دھیان کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وظائف بتانے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے قائم رہے، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے، اور اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے۔ میرے پیارو، ان کی وجہ سے ہمیں جو اعمال و افعال عطا ہوئے ہیں، اگر ہم لوگ ان کی قدر کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارے کام بھی بن جائیں گے۔ اگر ہم نے ناقدری اور ناشکری کی تو پھر حالات جوں کہ توں ہی رہیں گے۔ تو زندگی کی قدر کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے عزیز و اقارب یا اپنے قریبی دوستوں میں جو غریب ہیں ان کی مدد کریں، صدقات و خیرات کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں بفضل خدا حل ہوتی جائیں گی، وگرنہ پھر زندگی جوں کی توں رہے گی، اور آخرت میں بھی پھر ہماری بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔